الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا رأس كل خطیہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، اپنی بیان شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضروری واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بات سن رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں الحمدللہ. ایمان کی دولت سے مشرف ہے اور ان کو اس بات کی ضرورت ہے یا وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی بات بتا دی جائے اور اللہ کے رسول کی بات بتا دی جائے تاکہ اس پر عمل ہو. باقی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان سے میرا خطاب نہیں ہے، اور جو عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی میں اس وقت مخاطب نہیں ہوں، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگ کہہ رہے بھئی یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. میں تو قرآن اور سنت کی باتیں کروں گا، میرا ڈومین تو یہی ہے، میں یہی بات کر سکتا ہوں. ان سے کروں گا جو ان چیزوں کو مانتا ہوگا، جو نہیں مانتا ان سے میری بات نہیں ہے، اور جو مانتا ہے ان سے ان کی خدمت میں کر سکتا ہوں کہ میں بتا دوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے. یہی بات میں عرض کر سکتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جہاں عقل کو لڑانا ہوتا ہے وہاں نہیں لڑاتے، اور جہاں عقل نہیں لڑانا ہوتا وہیں لڑاتے ہیں. تو قرآن میں یہ بات نہیں ہوئی کہ میرے خیال میں ایسی بات ہے، نہیں، یہ میرے خیال والی بات نہیں چلتی. قرآن ایسے کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں میرا خیال نہیں چلتا، بلکہ اس میں اللہ کے رسول کی بات چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. قرآن کی بہترین تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی تشریح کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قرآن سکھایا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اس کے بعد پھر وہی بہتر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے علوم سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے پھر وہی بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اسپیشلائزیشن ہے، ایک خاص موضوع ہے، ایک خاص چیز ہے جس کو سیکھنے کے لیے عمر لگانی پڑتی ہے. میں پورے عمر تو دکانداری کروں اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ میں قرآن بھی جانتا ہوں، میں پوری عمر تو ملازمت کروں اور میں سمجھوں کہ میں قرآن بھی مولویوں سے زیادہ جانتا ہوں، یہ محض دعویٰ ہوگا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ صرف یعنی میں جو بات کر رہا ہوں صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کی بات چلتی ہے. ایک دفعہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، 3 PhD میرے گرد بیٹھ گئے، ہمارے بڑے تھے. مجھ سے کہا کہ شبیر صاحب بتاؤ آئنسٹائن جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ نہیں، میں نے پوچھا کہ آئنسٹائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان تھا، بڑی سائنس کی خدمت کی، بڑا نام کمایا اور بڑی دنیا پہ اپنا سکہ جمایا. اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ سکتا تھا؟ یہی باتیں اس کی تھی. کہتے نہیں جنت میں جائے گا. نہیں، میں نے کہا میرا کام ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول ہیں.
مثلا جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے جنت حرام ہے. آپ بتا دیں, اگر وہ ایمان لایا تو مجھے نہیں پتا تو بتا دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ چلو اہل ایمان میں اضافہ ہو گیا. کہتے کیا ایمان لانا اس کے لیے ضروری؟ تو میں نے کہا ایمان ضروری ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر گزاری. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہاں جی, تو اس پر جو ہے نا وہ مجھے وہ ایک پی ایچ ڈی کہہ رہا ہے, شبیر صاحب اپنے دماغ کو ذرا وسیع کر لیں. میں نے کہا اتنا تنگ نظر مجھے رہنے دے کہ میں مومن اور کافر میں فرق کر سکوں, اتنا مجھے تنگ نظر رہنے دے, یہ میری ضرورت ہے. کیونکہ جو آدمی کافر اور مسلمان میں فرق نہیں کر سکتا تو مجھے بتاؤ پھر اس کو کیا پتا ہے. تو اتنا مجھے کم از کم رہنے دو. پھر اس کو میں نے کہا, وہ بڑے پروفیسر تھے, میں نے کہا آپ نے نیوٹران پروٹان میں زندگی گزاری, آج اگر کوئی مولوی ممبر پر بیٹھ کر نیوٹران پروٹان کی بات کرے گا آپ مانیں گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا اس طرح آپ کو بھی حق نہیں ہے. ان کی باتوں میں ان کی اسپیشلائزیشن یہ ہے اور آپ کی اسپیشلائزیشن یہ ہے, آپ اپنے اپنی اسپیشلائزیشن میں بات کرو. خیر یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسائل کچھ ایسے ہی ہیں. ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی, میں اس کا پہلے ترجمہ بتاؤں گا, پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ بات عرض کروں گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں, اللہ پاک فرما رہے ہیں ان المسلمین, بے شک مسلمان مرد, والمسلمات اور مسلمان عورتیں, والمومنین اور مومن مرد, والمومنات اور مومن عورتیں, والقانتین اور فرمان بردار مرد, والقانتات اور فرمان بردار عورتیں, والصادقین اور رازگو مرد, والصادقات اور رازگو عورتیں, والصابرین اور صبر کرنے والے مرد, والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین اور عاجزی کرنے والے مرد, والخاشعات اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد, والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد, والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد, فروجہم اپنی شرمگاہوں کی, والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اور یاد کرنے والے اللہ کو کثیرن بکثرت, والذاکرات اور یاد کرنے والے عورتیں, اعد اللہ اللہ نے تیار کیا لہم ان کے لیے مغفرتن بخشش, واجرا عظیما اور عظیم اجر. یہ اللہ پاک نے فرما دیا. یعنی ان خوش قسمت لوگوں کی صفات بتا دی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور جن کے لیے اللہ پاک نے بہت زبردست اجر تیار کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے. جب کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو اگر کوالیفیکیشن نہیں ہو کسی کی اور آپ درخواست دے رہے ہیں تو اصولاً تو آپ کا حق نہیں بنتا. ہاں اگر وہ مہربانی کر دے تو الگ بات ہے, اگر مہربانی کر دے الگ بات ہے, لیکن اصولاً تو آپ کا حق نہیں بنتا. جس کوالیفیکیشن کی چیز وہ چیز ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں لے سکتے. تو اس اجر عظیم کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ اللہ پاک نے بتا دی ہے. یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے. کون سی صفات؟ مسلمان ہوں, مومن ہوں, فرمان بردار ہوں, رازگو ہوں, صبر کرنے والے ہوں, عاجزی کرنے والے ہوں, صدقہ کرنے والے ہوں, روزہ رکھنے والے ہوں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے ہوں. یہ صفات ہیں. یہ مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. مرد بھی ان صفات کے ذریعے سے ان مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں, عورتیں بھی ان صفات کے ذریعے سے ان مقامات کو حاصل کر سکتی ہیں.
اب ہم لوگوں کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان صفات کو حاصل کر لیں. موقع اللہ نے دیے ہوئے نا. مثلا ایک دفعہ مجھے ایک خیال آ گیا, میں نے کہا کاش میں حافظ قرآن ہوتا, تو میں جب راستے پہ چل رہا ہوتا تو میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا اور ماشاءاللہ قرآن پاک کا اجر مجھے حاصل ہو رہا ہوتا. کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی. اچھا سوچتا. فوراً اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی ہوئی اور دل میں بات آئی, اگر حافظ قرآن نہیں ہو تو ذکر تو کر سکتے ہو نا. اگر حافظ قرآن نہیں ہو تو ذکر تو کر سکتے ہو نا. ذکر کا حافظ تو تم ہو, لا الہ الا اللہ جانتے ہو, درود شریف پڑھنا جانتے ہو, استغفار کرنا جانتے ہو, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم جانتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے, یہ تو کر سکتے ہو. میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے بھی بچایا اور اللہ تعالیٰ نے عمل کا راستہ بھی دکھا دیا. یہ طریقہ ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ تو دل کو بڑھاتا ہے. آپ کام کرنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے, آپ کو جو ہے مزید مواقع عطا فرمائیں گے. تو یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ ہمارے سامنے الحمدللہ ایک منشور کی طرح سامنے آ گئی ہے. اب ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں تو اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے ہمیں نوازیں گے. اب آج کل ایسا دور آ گیا ہے کہ بغاوت بھی ہے, بغاوت بھی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ شکوہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ صحابہ کی طرح مدد کیوں نہیں کی جاتی. بغاوت بھی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, کلم کلہ. اب آج جو 8 مارچ والی جو بات آپ جانتے ہیں, کتنی گندی سوچ پھیلائی جا رہی ہے, کتنی گندی سوچ پھیلائی جا رہی ہے, اور چیمپئن بھی یہی لوگ بنتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو قوانین بنائے ہیں نا, ان قوانین میں آپ کی بھی حفاظت ہے, ہماری بھی حفاظت ہے. ان قوانین سے بغاوت میں آپ کا بھی نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے. میں ایک دفعہ اپنے دفتر میں لنچ کے لیے جا رہا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, کراکولی ٹوپی میں ان دنوں پہنا کرتا تھا. اس کا کلر اس وقت ایسا تھا جیسے قیمہ ہوتا ہے, ہوتے کراکولی کا آپ کو پتہ ہے سر رنگ ہوتا ہے, اس کا رنگ ایسا تھا جیسے قیمہ ہوتا ہے, کچا قیمہ. اب ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی تو دھوپ میں مجھے ایک چیل جیسا سایہ اپنے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آیا, جیسے میرے اوپر ڈائیو کر رہا ہے. مجھے فوراً خیال اپنے کراکولی کا ہے کہ شاید یہ اس کے لیے تو نہیں آ رہا, تو میں نے کراکولی فوراً پکڑی اس طرح نیچے کر دی, تو اس طرح ڈائیو کر کے گزر گیا, بالکل اسی پر اٹیک کرنے والا تھا. میں نے کہا اچھا سمجھ گیا, یہ اس کو قیمت سمجھ رہا تھا جو اس کا خوراک ہے. تو اب وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے, اپنے جبلت سے مجبور ہے, لہذا وہ اس نے حملہ کر دیا تاکہ اس کو لے لے. مجھے اللہ پاک نے موقع دے دیا, سمجھ میں آ گئی بات, لہذا میں نے فوراً سے ہٹا دیا, بچ گیا. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. چین کے اندر یہ شوق گوشت کھانے کی اللہ نے ڈالی ہے, اس کی غذا ہے. اب اگر ہم گوشت باہر رکھ دیں تال میں اور چیل اس پر حملہ کر کے لے اڑے, قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ ہاں اس کا ہی قصور ہے نا, مطلب جس نے رکھا ہے گوشت. امریکہ کے اندر ایک دکان لٹ گیا جو کہ کھلا پڑا تھا, عدالت میں مقدمہ شروع ہو گیا. مقدمہ کافی لمبا ہو گیا,
وکیل حضرات دونوں طرف سے دلائل دیتے رہے. فیصلہ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ بڑا عجیب فیصلہ ہے. فیصلہ انہوں نے کہا اس دکاندار کو سزا دینی چاہیے کہ اس نے دکان کھولا کیوں چھوڑ دیا, اس نے ایک چور کا اضافہ کیوں اپنے ملک میں کر دیا. اگر یہ موقع نہ دیتے تو چور اس کو نہ لے جاتا, خواہ اس نے ایک چور کا اضافہ کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ بات مجھے کیسے معلوم ہو گئی؟ یہ اخبار میں اس پہ بات آئی تھی. ایک بزرگ جا رہے تھے امریکہ جہاز میں, تو ظاہر وہ امریکن ایئر لائن کا, تو اس میں ایئر ہوسٹس بھی انہی کی تھی. تو یہ چونکہ بزرگ تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے یا لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے یا پتہ نہیں ادب کرتے تھے, جو بھی تھا. بہرحال اس ایئر ہوسٹس نے دیکھا کہ یہ کوئی مسلمانوں کا بڑا آدمی ہے, اس کو پتہ چل گیا. جب لوگ کا رش کچھ کم ہو گیا تو قریب آئے, انہوں نے کہا کہ بابا جی میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں, انگریزی میں کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں. اس نے کہا جی بالکل بتائے بیٹا. اس نے کہا کہ آپ یہ عورتوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں, خواہ ان کو تنگ کرتے ہیں, کیوں مجبور کرتے ہیں ان کو. سوال ڈائریکٹ کوشچن تھا. اس بزرگ نے اس عدالت کی کارروائی اس کے سامنے رکھ دی, امریکہ ہی کی, کہ دیکھو عدالتی کارروائی ہوئی ہے پوری, اور اس میں مجرم کس کو ٹھہرایا گیا؟ جس نے دکان کھلا چھوڑ دیا تھا. اس وجہ سے یہ میرے قانون نہیں ہے, ظاہر میں تو اس میں ذمہ دار نہیں ہوں, کوئی اور امریکہ کا اپنا قانون جو بھی تھا, واللہ عالم ججوں کے سمجھ میں جو بھی آیا. اب اس سے ایک عظیم نقطہ میں ملتا ہے. تو اس بزرگ نے کہا بیٹا اگر تم اپنے آپ کو چھپاؤ گی نہیں تو تمہاری جسم پر جو نظریں پڑے گی کس کا قصور ہوگا؟ جو تمہیں نقصان پہنچائے گی تو کس کا قصور ہوگا؟ آپ ہی کے قانون کے مطابق قصور آپ کا ہوگا. تو اسلام میں ہے یہ کہ آپ کو کہا اپنے آپ کو چھپاؤ. اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ ٹھیک کہتے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ آج عورتیں چیختی ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی جو کچھ اپنے آپ کے ساتھ کریں. یہ انتہائی نیچ سوچ ہے, انتہائی نیچ سوچ ہے. اصل بات یہ ہے ہمیں تو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیا میں خود اپنی مرضی سے جی سکتا ہوں؟ کیا خود میں اپنی مرضی سے کھا سکتا ہوں؟ کیا خود میں اپنی مرضی سے سو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری نیند اڑا دے, پھر نیند لے آؤ نا. انسومنیا کی بیماری آپ کو لگا دے, پھر آپ لے آؤ نا نیند. اگر آپ کے بھوک کو ختم کر دے پھر آپ کھانا کھاؤ, کھا کے دکھاؤ نا. ہاں جی, اگر آپ کو اللہ پاک, یہ تو اللہ پاک کی مرضی سے تم کھا رہے ہو, اللہ کی مرضی سے تم پی رہے ہو, اللہ کی مرضی سے سو رہے ہو, اللہ کی مرضی سے اٹھ رہے ہو, اللہ کی مرضی سے بات کر رہے ہو, اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تکوینی مرضی ہے. تکوینی مرضی سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو ابھی تمہاری ساری صلاحیتیں سلب کر دیں, تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے, کچھ بھی نہیں کر سکو گے. یہ صرف اللہ پاک نے تجھے آزمانے کے لیے یہ چیزیں دی ہیں اور تم کر رہے ہو, تو تم ان چیزوں کے مالک تھوڑے ہو, ان چیزوں کے مالک تو نہیں ہو. نہ عقلاً مالک ہو نہ نقلاً مالک ہو. عقلاً مالک کا تمہیں نہیں پتا ہے کہ جب اللہ پاک کو ایسی بیماری لگا دے پھر کر کے دیکھا لو. یہ جو راشی کی بیماری ہوتی ہے تو کیا آدمی کوئی اپنا ہاتھ خود ہلانا چاہتا ہے؟ بس ہلتا ہے, اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں جو اللہ پاک نے نظام بنائے ہوئے تکوینی, اس میں تم مجبوری محض ہو. تکوینی نظام میں تم مجبوری محض ہو, کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے ہو. شریعت میں مجبوری محض نہیں ہو. شریعت میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے, یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو.
اللہ پاک نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں نے فجور بھی رکھے اور جو ہے نا تقوی بھی رکھا ہوا ہے. دونوں چیزیں یہ تو تکوینی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اختیار دے دیے چاہے تم فجور کرو چاہے تم تقوی اختیار کر لو، یہ تمہاری مرضی ہوگی. لیکن پھر میری مرضی کیا ہوگی؟ تمہاری مرضی تو یہ ہے تم بے شک فجور کی طرف جاؤ یا تم تقوی کی طرف جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے. پھر میری مرضی کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا، یہ اللہ کی مرضی ہے. وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، کرنے دیا جو کرنا چاہتا ہے. نتیجہ بتا دیا. اگر نفس کو کنٹرول کر لیا تو کامیابی ہے مکمل، اگر نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے مکمل ناکامیابی. اور جیسے میں نے عرض کیا قرآن کی بہترین تشریح صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بے وقوف ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کرنے دیا جو کرنا چاہتا ہے اور پھر مفت میں جو ہے وہ تمنا کرتا رہا کہ مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے. اللہ جل شانہ نے بعض چیزیں دو چار کی طرح واضح بیان فرمائی ہیں. کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا خیر ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا گرم ہوگا؟ کیا میرے ارادے سے وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ارادہ اپنے پاس رکھے، آگ نے وہی کرنا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے. آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جلے گا، چونکہ تجھے اس قانون کا پتہ ہے لہذا آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو. اس قانون کا تجھے پتہ ہے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو. اس طرح یہ بھی قانون اللہ نے بتا دیا کہ گناہ کرو گے تو جہنم میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو، اور نیکی کرو گے تو جنت کا راستہ بنا رہے ہو. یہ بھی قانون اللہ پاک نے بنایا ہے. یہ قانون سامنے ہے، وہ قانون بعد میں لاگو ہوگا، لیکن اس کے لیے سارا پروسیجر تیار ہو رہا ہے. سارا پروسیجر تیار ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے سارے اعمال وہ لکھے جا رہے ہیں. کمال کی بات ہے ویڈیو اب آئی ہے نا، ویڈیو تو اب آئی ہے. قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب اپنے عمل نامے کو دیکھتے تو اعمال کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، نظر آ رہے ہوتے ہو رہے ہیں. وما عملوا حاضرا، وہ نظر آ رہے کہ جیسے وہ کر رہے ہیں اعمال وہ جو کیا تھے. ہم نے اپنے خانقاہ کے قریب کیمرے لگائے. یہ نہیں ہوتے، کون سے کیمرے ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ کیمرے لگائے. تو کچھ دنوں کے بعد وہ ساتھی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہ آج کیا ہوا ہے، تو وہ چیک کرتا ہے. یہ کہ ایک گاڑی کڑی تھی ہماری ساتھی کی خانقاہ کے پاس، تو کوئی چور آیا ہے، اس کے اوپر اٹیمپٹ کیا ہے. چابی اس نے گمائی لیکن چابی سے نہیں کھلا. کیوں؟ انہوں نے 2 دن پہلے تالے تبدیل کر لیے تھے. خدا کی شان بچ گئے. اچھا یہ جب یہ ناکام ہو گیا تو ظاہر مطلب کچھ دیر تو ویسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد چلا گیا. تو ساری ویڈیو ہمارے پاس ریکارڈ ہو گئی. اب اس ویڈیو کو ہم جتنے مرضی دفعہ چلائیں یہ ختم تو نہیں ہو رہا نا. جتنی مرضی اس کو چلائے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے دیکھو ادھر آ گیا، اس کا آدمی ایک ادھر رہ گیا، سائے میں آ رہے ہیں، پھر یہاں کھڑے ہو کر تالے ٹرائی کیا. اب جتنا مرضی اس کو دیکھنا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارے عمل نامے میں یہ ساری چیز سیٹل ہو گئی. جو جس نے کیا وہ بالکل اسی طرح ملون پڑا ہوا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ انسان کہے گا کمال ہے اس میں تو نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑے نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑے. حیران ہو کر کہیں گے، قرآن پاک کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے عمل نامے ہمارے تیار ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص وہاں اس زندگی میں اس کو پتہ چل گیا کہ ایسا واقعی ہو گیا
تو کیا وہ اس کو تبدیل کر سکے گا؟ تبدیل نہیں کر سکے گا. کرونا وائرس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, متضاد باتیں چل رہی ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, لیکن کوئی آدمی اگر چین گیا ہو اور پتہ ہو ہمیں بالکل کہ 100% سچا ہے, وہ جو بات کرے گا تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے. حالانکہ ہم تو اس کے ساتھ نہیں گئے تھے, صرف اس کی سچائی جو ہے وہ گواہی دے گی کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے اس پہ کافر بھی انکار نہیں کر سکتا, کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ابو سفیان کیسر کے دربار میں حاضر ہے, تو کیسر اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا جو تمہارا مخالف ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے زندگی میں؟ تو کیسے وہ ابو سفیان کہتا ہے نہیں, جھوٹ تو کبھی نہیں بولا. دیکھو جانی دشمن ہے, لیکن ایسا مطلب جانے کو وہ نہیں کہہ سکا. تو کیسر کہتا ہے اگر وہ اس مطلب جو ہے وہ جہاں کی باتوں میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا تو وہاں کیسے کہہ سکے گا, اللہ پر جھوٹ کیسے کہہ سکے گا؟ یعنی کیسر نے گویا کہ اس سے کنکلوڈ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے وہ کافر بھی مانتے تھے. وہ تو ایسے سچے تھے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کہ وہ اس طرح بات کہتے ہیں تو میں ان سے ملنے آیا. میری جب ان کے اوپر نظر پڑی تو میں نے کہا چہرے تو جھوٹے کا ہو نہیں سکتا, یہ چہرے تو جھوٹے کا ہو نہیں سکتا, لہذا میں ان کے اوپر ایمان لے. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم یہودی تھے, عالم, ان کے کتاب کے ماہر تھے. تو چونکہ وہ جانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے قوم کا پتہ ہے, میں تھوڑا سا آپ کو ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے, بعد میں اگر میرے خلاف باتیں کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پر میں پیچھے چھپ جاتا ہوں, آپ ان کو بلائیں, ان سے میرے بارے میں پوچھیں, جو یہ بتائیں تو آپ سن لیں, اور پھر اس کے بعد میں باہر نکل کر اپنی ایمان کی گواہی دوں گا, پھر آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں. اب سمجھنا ٹھیک ہے. ابھی چپ گئے, یہودیوں کے لوگوں کو بلایا گیا, آ کے ان سے کہتے آپ میں عبداللہ بن سلام یہ کیسے آدمی ہے؟ تو انہوں نے بڑے اس سے کہا فخر سے وہ تو شریف ہے, اور شریف کا بیٹا ہے, اور ایسے تعریفوں کے پل باندھ دیے. اتنے میں عبداللہ بن سلام پیچھے سے آیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کہتے ہوئے اس کا سننا تھا کہ انہی یہودیوں نے کہا یہ تو رزیل ہے, رزیل کا بچہ ہے, ایسے اور ایسے کمینے ہے, اور یہ فلانا ساری چیزیں بن. حیران ہو گئے کہ پہلے کیا کہہ رہے تھے. یہ ہوتے جذبات کی بات, کیونکہ دل کے اندر کفر بھی ہوتا ہے, ایمان بھی ہوتا ہے, جذبات بھی ہوتے ہیں. جذبات مطلب محبت بھی دل میں ہوتے ہیں, نفرت بھی دل میں ہوتا ہے. یہ دل ان چیزوں کی جگہ ہے. تو جس وقت چونکہ یہود کے بارے میں ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمع ولا ابصار یہ والی بات تو ہے نا, تو ان کے دل پر تو مہر لگ گیا تھا. تو جیسے مطلب یہ کہ ان کو پتہ چل گیا, یعنی دیکھیں وہی بات کہ ان کی مطلب جو ہے شرافت کی گواہی دے رہے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ تھی محبت نفرت میں بدل گئی, تو ان کی ایمان کا پتہ چل گیا محبت نفرت میں پہلے جو بات کر رہے تھے وہ بھی بیلنس بات نہیں تھی, وہ مبالغہ تھا اور محبت کی وجہ سے تھا. بعد میں جب ان کو نفرت ہو گیا تو وہ بھی مبالغہ تھا, وہ حقیقت نہیں تھی, وہ ان کے نفرت کا جذبہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جذبات میں نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچی بات کی, سچی بات کی, چاہے کتنی وہ مشکل بات کیوں نہ ہوتی, وہ جو ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات فرما دیتے. ہاں جی,
تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ غیر جذباتی انداز میں مکمل سچائی کے ساتھ بیان فرمایا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے ابتدائی، تو لوگوں کو جمع کیا، اپنے قریش کو جمع کیا اور ان سے پہلے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا آپ لوگ مان لو گے؟ کیا آپ لوگ مان لو گے؟ سب نے بآواز بلند کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے. پھر آپ سچے بھی ہیں، امانتدار بھی ہیں. امانتدار تو ایسے تھے کہ جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کرتے تھے، اتنے امانتدار تھے. تو بہرحال یہ کہ انہوں نے جب یہ گواہی دی تو آپ سے فرمایا میں پھر تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی آخر کے ان کو جو نبی ایمان لاؤ، یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ بس پھر یہ صفا ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی تھی، لہذا ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر یقین کرتے ہیں. ہم اس کے لیے پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں سمجھتے. ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی. معراج شریف کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے تو ابو جہل راستے میں کھڑا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ اس وقت وہ ادھر موجود نہیں تھے. تو جب ملے ان کو، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا، پھر آسمانوں کی سیر بھی کی، پھر میں واپس پہنچ بھی گیا. ایسی بات کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہوئے. میں اچھا حضرت ایسی بات کر رہے ہیں؟ نے کہا ابھی بھی کر رہے ہیں، آپ ذرا جائے دیکھ لیں، ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے یہ کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اب تو میں ایمان لاتا ہوں کہ ایسا ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جو ہے نا ابو جہل حیران، انہوں نے کہا ابھی تو آپ ایسی بات کر رہے تھے، یعنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے، اب کہتے ہیں کہ ایسے قریب ابھی جو ہے مطلب اب ایسی بات کر رہے ہیں. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کے کہنے پر میں یہ بات مانتا ہوں کہ ایک فرشتہ دن میں کئی بار ادھر سے ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، اگر وہ اپنے حبیب کو ادھر پہنچا دے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ بس آپ سرزنی کی بات ہے، آپ سرزنی کی وجہ سے تو میں مان رہا ہوں. تو اس وجہ سے سب سے بڑی بات ہماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہم ان کو مین و عن مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے گئے تو انہوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہاں احوال دیکھے. ان میں ان عورتوں کا بھی حال دیکھا، سود خوروں کا بھی حال دیکھا، غیبت کرنے والوں کا بھی، جھوٹ بولنے والوں کا بھی، مختلف مظاہرے انہوں نے دیکھے. تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اس وجہ سے بے شک جسم میرا ہے لیکن میں اپنے جسم کا مالک نہیں. جسم میرا ہے، میں اپنے جسم کا ذمہ دار ہوں، مالک نہیں، ذمہ دار ہوں. کوئی آدمی مجھے گاڑی دے دے بڑی زبردست، وہ گاڑی میری نہیں ہو جاتی، میں اس کو استعمال کروں گا اور میں اس کے ذمہ دار ہو جاؤں گا. مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر میں اس کو خراب طریقے سے استعمال کروں گا اس پر مجھ سے جو ہے وہ جرمانہ بھی طلب کر سکتا ہے. یہ رینٹ کار والی سٹوری تو آپ کو معلوم ہوگی نا، کیا طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی اس کے ایکسیڈنٹ کر لے جو کرے تو کیا خیر ہے، کیا ہوتا ہے، اس سے تاوان وصول کیا جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے جسم کے ذمہ دار ہیں، اپنے جسم کے مالک نہیں. اگر ہم جسم کے ذمہ دار نہ ہوتے اور مالک ہوتے تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ فرمایا قرآن میں ہے کہ جب یہ لوگ انکار کریں گے تو اللہ پاک زبان پر
لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور پھر حکم دیں گے بولو. اب آنکھ اپنی سٹوری بیان کرے گی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا. کان اپنی سٹوری بیان کرے گا، دماغ اپنی سٹوری بیان کرے گا، ہاتھ اپنی سٹوری بیان کرے گا، پیر اپنی سٹوری بیان کرے گا. اس کا اثر پڑ جائے گا کہ یہ کیا ہوا، تمہیں کس نے کہا ہے تم بولو. تو اللہ پاک کا کلام فرماتا ہے، کوئی کہیں گے جس اللہ نے دوسروں کو گویائی عطا فرمائی، کہ ان نے ہمیں بھی گویائی عطا فرما دی، ان نے ہمیں بھی گویائی عطا فرما دی. اب بتاؤ یہ آنکھیں میری تو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی؟ یہ کان میرے تو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے؟ یہ ساری چیزیں میری نہیں ہیں. ہاں میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میں ذمہ داری پوری کروں تو پھر میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہوگا. اگر میں ذمہ داری پوری کروں، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لوں، اس میں اپنی مرضی بالکل ختم کر دوں، جیسے اللہ چاہے اس کی طرح استعمال کر دوں، اور میں اللہ کا بن جاؤں، اپنے پورے جسم و جان کے ساتھ اللہ کا بن جاؤں، تو فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. علامہ اقبال نے اس کو ذرا مختلف رنگ میں بیان کیا ہے. کنسپٹ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر تو واقعی شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہو تو پھر یہ پوری کائنات تیرے ساتھ ہوگی. اور اللہ پاک نے یہ چیزیں کر دکھائی. صحابہ کرام کا واقعہ ہے، جنگل میں رات آ گئی، ایک صحابی جو امیر تھے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہے، اے جنگل کے بازیوں، ہم محمدی غلام آئے ہوئے ہیں، رات ہم نے یہاں گزار دی ہے، تم لوگ جنگل سے نکل جاؤ. یہ ڈکٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ وہ ڈکٹیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ڈکٹیشن ہے نا، لیکن یہ ڈکٹیشن بے سروپا ڈکٹیشن نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا فورس ہے، اور فورس کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی مرضی ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے جنگل سے باہر نکل رہے ہیں، جنگل سے باہر نکل رہے ہیں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ ہے، وہ تو صحابہ کرام تھے نا. بشر حافی رحمۃ اللہ ایک ولی اللہ ہے، ان کے اللہ پاک نے جس وقت کرم فرمایا تھا، اس کا توبہ قبول فرمایا تھا، اس وقت شراب خانے میں تھا، اس وقت شراب خانے میں تھا. اور ہوا یہ کہ راستے پہ جا رہے ہیں، کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر کلمہ لکھا ہوا تھا. اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس پہ عطر لگایا، اس کو چوما، اور کسی پاک جگہ میں اس کو رکھ دیا، اور شراب خانے چلا گیا. شراب خانے چلا گیا. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جاؤ بشر کو جنت کی بشارت دے دو، جاؤ بشر کو جنت کی بشارت دے دو. بشر کا پتہ کیا پتہ چلا؟ ہو تو شراب خانے میں. اب حضرت کو حکم تھا، لہذا اسی حالت میں ان کے پاس پہنچ گیا، دروازہ کٹکھٹایا، شراب خانے کے خادم باہر آیا، پوچھا کیوں؟ جانتے تھے حضرت کو. کیسے؟ بشر کو بلاؤ. اب جا کر انہوں نے بشر کو جب اطلاع کر دی تو بشر کے تو ہوش اڑ گئے. وہ تو جنہیں بہت ہم اس کو جانتے تھے، یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے، اور مجھے ساتھ بھی ان کے پاس آ گیا، پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم لے گیا. اس ڈر سے باہر جب آ رہا تھا تو پیر میں جوتے نہیں تھے، ڈر کی وجہ سے. جب مطلب فوراً بھاگ کے آ گئے کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہ تیرے نام بشر ہے جی، تیرے لیے جنت کی بشارت. اس نے کہا حضرت آپ مجھے دیکھ نہیں رہے، میں کدھر ہوں؟
ہاں مجھے نظر آ رہا ہے لیکن حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہوگا جو قبول ہو چکا ہے؟ حضرت میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. نہیں، جو غور کرو کوئی کام ایسا کیا ہوگا جو قبول ہو چکا ہے. کہا حضرت اور تو کچھ نہیں کیا، بس صرف ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس پہ کلمہ تھا، اس کو میں نے صاف کیا، اس کو عطر لگایا، اس کو ایک پاک جگہ پر رکھ دیا، اتنا کام تھا. فرمایا بس یہی قبول ہو گیا ہے، یہی قبول ہو گیا ہے. نے کہا اچھا اللہ پاک اتنے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے. لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، قرآن پاک میں نا، پھر چھوٹی چیز کا بھی اور بڑی چیز کا بھی. تو حضرت نے فرمایا ہاں اللہ پاک تو ہر چیز کی قدر کرتے ہیں، سب سے زیادہ قدردان ہے. نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اب شراب نہیں پیوں. قبولیت کی گھڑی آ گئی تھی نا، میں بھی اب قسم کھاتا ہوں کہ میں شراب نہیں پیوں گا. اور حضرت کے ساتھ ہی چل پڑا. حضرت کے مرید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا بعد میں. اب ولایت کا مرتبہ جو تھا وہ تو ان پہ ایک حال تھا. یہ حال جو ہوتا ہے نا، اس میں انسان معذور ہوتا ہے. اس پہ ایک حال تھا کہ جس وقت مجھے ہدایت ملی تھی اس وقت میں ننگے پیر تھا، تو وہ جوتے نہیں پہنتا تھا. پھر جوتے نہیں پہنتا تھا، اس طرح ننگے پیر راستوں میں جاتا تھا. حافی عربی میں ننگے پیر چلنے والے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کے نام کا حصہ بن گیا بشر حافی. تو اللہ کا اتنا قبولیت تھی اس کی کہ جب تک وہ زندہ تھا بغداد کی گلیوں میں کوئی جانور گوبر نہیں کرتا تھا. کوئی جانور گوبر نہیں کرتا تھا. یہ ان کے اعزاز، قبولیت. تو ایک دفعہ ایک صاحب دوسرے کے ساتھ جا رہے تھے جو اللہ والے تھے، تو اس نے اچانک کہہ دیا انا للہ و انا راجعون. نے کہا حضرت کیا ہوا؟ میں گوبر کو دیکھ رہا ہوں، راستے میں گوبر پڑا. نے تو پھر کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے بشر فوت ہو گیا، لگتا ہے بشر فوت ہو گیا. گوبر ورنہ جانور نہیں کرتے تھے بغداد کی گلیوں میں. تو اس پر ایسا ہوا کہ تحقیق کی تو پتہ چلا ہوا کہ حضرت فوت ہو گئے تھے. یہ بشر حافظ رحمۃ اتنے بڑے ولی اللہ تھے جو وقت کے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی مجلس میں جاتے تھے. تو بیٹے نے پوچھا کہ حضرت آپ تو خود امام وقت ہے، وہ تو ان پڑھ ہے، آپ ایک ان پڑھ کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا بیٹا ہر ایک آدمی اپنے فائدے کا کام کرتا ہے، مجھے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں وہاں جاتا ہوں مجھے اپنے علم پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. مجھے اپنے علم پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. کسی اور عالم نے ان سے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو خود امام وقت ہیں، آپ کیوں بشر کی مجلس میں جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں عالم بالقرآن ہوں گا، وہ عارف باللہ ہے، میں ان کی مجلس میں کیوں نہ جاؤں؟ تو اس کا مطلب ہے دیکھو اللہ پاک نے اس ادب کی وجہ سے جو اس نے کلمہ کی یا وہ جو مقدس الفاظ تھے اس کا ادب کیا، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو نہ قدریں نہیں فرماتے. تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے لیے بولو، اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں استعمال کرو، اللہ کے لیے کان استعمال کرو. پھر یہی جو چیزیں تھی اس تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے یہی چیزیں تمہارے اوپر حجت بن جائیں گی. تمہاری آنکھ کا ایک ایک دیکھنا تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارے کان کا ایک ایک لفظ سننا یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو اس وجہ سے جلد سے جلد اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کو صحیح طور سے استعمال کر سکیں. تو میں عرض کر رہا ہوں، میں پھر دوبارہ سناتا ہوں، ماشاءاللہ ہمارا منشور ہے. ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمومنین اور مومن مرد، والمومنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرمانبردار بند، والقانتات اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین اور رازگو مرد، والصادقات اور رازگو عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں،
वस्वाइमीना और रोजे रखने वाले मर्द, वस्वाइमात और रोजे रखने वाली औरतें, वल्हाफिजीना और हिफाजत करने वाले मर्द, फुरूजहुम अपने शर्मगाहों की, वल्हाफिजात और हिफाजत करने वाली औरतें अपने शर्मगाहों की, वज़ाकिरीना वज़ाकिरीन याद करने वाले अल्लाह पाक को, ज़ाकिरीन अल्लाह का याद करने वाले कसीरन कसरत के साथ, वज़ाकिरात और याद करने वाले औरतें, अअद्दल्लाहु अल्लाह ने तैयार किया लहुम उनके लिए मग़फ़िरत बख्शिश व अज्रुन अज़ीमा और अजर अज़ीम। इस वजह से हम अपने अंदर इन सिफात को लाएं, लेकिन सिफात को कैसे लाएं? एक मेहनत। असल में मैं एक बात अर्ज करूं, यहां पर एक बहुत अहम बात है जिसको क्लियर होना चाहिए। एक होता है इल्म, जानना जो है ये क्या चीज है, वो इल्म के साथ ताल्लुक रखता है, लेकिन अमल करना ये मानने के साथ ताल्लुक रखता है। बहुत सारे लोग हैं जो जानते बहुत सारे कुछ हैं लेकिन मानते नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं लेकिन इतना जानते नहीं, मानने के लिए तैयार है लेकिन जानते नहीं। लिहाजा मानने वालों के लिए इल्म की जरूरत है ताकि उनको सही बात का पता चल जाए कि कौन सी चीज मानी जाएगी। अपनी मर्जी के मुताबिक तो जाने नहीं है, लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। तो जो अल्लाह की बात जानना है ये इसका इल्म है, तो उसको उनको इल्म की जरूरत है, और जो इल्म वाले हैं उनको अमल की जरूरत है। अगर कोई रुकावट ऐसी है जिसकी वजह से अमल नहीं कर सकते तो उन रुकावटों को दूर करना पड़ेगा, फिर अमल कर सकेंगे। तो रुकावटें क्या है? मैं नहीं बोलता, मेरी इज्जत कुछ नहीं है, कुरान बोलता है, हदीस बोलता है। वो रुकावट नफ्स की है। वो रुकावट किस चीज की? नफ्स की है। नफ्स जब नहीं मानता उस वक्त तक अमल बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब नफ्स मानना शुरू करता है अमल आसान हो जाता है। जिस वक्त नफ्स नहीं मानता उस वक्त नफ्स से अम्मारा होता है। जिस वक्त नफ्स मानना शुरू कर लेता है उस वक्त नफ्स से मुतमइन्ना होता है। अब इस नफ्स से अम्मारा से नफ्स से मुतमइन्ना बनाना ये मेहनत है। इस मेहनत का नाम तसव्वुफ, इस मेहनत का नाम तसव्वुफ है। इल्म के जरिए से इसको नहीं हासिल किया जा सकता, इल्म के जरिए से इसको जाना जा सकता है, इल्म के जरिए से इसको जाना जा सकता है, मालूम किया जा सकता है, लेकिन इल्म के जरिए से हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि वजह है, मुझे बताओ, जो जितने लोगों से फर्ज नमाज सुबह फजर की छूट रही है, क्या उनको इसका इल्म नहीं है? इल्म है या नहीं है? ना इल्म? भाई बोलो ना, इल्म है ना? अच्छा, जो लोग रोजे नहीं रख रहे, क्या उसको इल्म नहीं है? उनको इल्म नहीं है। जो झूठ बोल रहे हैं, क्या उनको इल्म नहीं है कि झूठ बोलना ठीक नहीं है? जो धोखा कर रहे हैं, जो सूद खा रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, सबको इल्म है, लेकिन अमल नहीं है। अमल क्यों नहीं है? नफ्स नहीं मान रहा, नफ्स नहीं मान रहा। अब नफ्स कैसे मानना शुरू कर ले? इसके लिए नफ्स ही के कुछ सलाहियतों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, नफ्स ही के कुछ सलाहियतों को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि नफ्स मानना शुरू कर ले। अब नफ्स की सलाहियत क्या है? नफ्स की जबरदस्त सलाहियत जिसकी बुनियाद पर बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी डेवलप हो सकती है, वो क्या है कि नफ्स को जितना दबाओगे दबेगा और जितना सर चढ़ाओगे चढ़ेगा। आप इसकी मानती जाए मजीद मनवाते जाएंगे, आप इसकी मानते जाए मजीद मनवाते जाएंगे, और जितना आप इसको दबाते जाए मानते जाएगा, मानता जाएगा। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। मसलन एक शख्स है, वो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, नमाज के साथ उसको बिल्कुल वो नहीं है। अगर कोई कहते भाई नमाज पढ़ो, कहते मुझसे नहीं पढ़ी जाती, झूठ इस तरह जवाब देते। उसका कोई जिगरी दोस्त आ जाता है जिससे वो इनकार नहीं कर सकता। कुछ होते हैं ऐसे दोस्त, बाप होते हैं, हर शख्स की कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं। उसका जिगरी दोस्त आ जाता है और उसको कहता भाई नमाज पढ़ते हैं, कहते मुझसे तो नहीं पढ़े। तुम कौन हो? बस उठो, नमाज नहीं पढ़ी जाती, अपनी तरफ से उठो। अब उसको इनकार नहीं कर सकता। दोस्त जो है जबरदस्ती उसको अपने साथ ले जाता है,
اس کو نماز پڑھا دیتا ہے. یہ ہو گیا ایک واقعہ. اب سوال یہ ہے کہ اگلی دفعہ اگر وہ اس کو کہہ دے کہ جاؤ نماز پڑھنے جاتے, کیا اتنی ہی نماز اس کے لیے مشکل ہوگا یا کچھ فرق آ چکا ہوگا؟ فرق آ چکا ہوگا. 2 دفعہ پڑھے گا تو تیسری دفعہ, 3 دفعہ تو چوتھی دفعہ, اور فرق آ جائے. حتیٰ کہ یہ فرق آتے آتے ایسا ہو جائے گا کہ کہتے 40 دن اگر اس نے 5 نمازیں بغیر قضا کیے درمیان میں نمازیں پڑھ لی تو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پکا نمازی ہو جائے گا, پھر یہ نماز اس سے نہیں چھوٹے گی. اب پہلے نماز پڑھ نہیں سکتا, اب نماز چھوڑ نہیں سکتا. تبدیلی کیا ہے؟ کیا اس آدمی کا دل بدل گیا؟ کیا اس کا دماغ بدل گیا؟ کیا اس کے مطلب کوئی اور چیز بدل گئی؟ نہیں, وہی ہے نماز, وہی چیز ہے, لیکن اس کے نفس نے ماننا شروع کر لیا. ماننا کیسے شروع کیا؟ اس کی خواہش کے خلاف کام کیا اس نے. وہ نہیں چاہتا تھا لیکن اس کو کروایا گیا. اس چیز کو کہتے ہیں مجاہدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں. تو نفس کا علاج جو ہے مجاہدہ ہے. نفس کا علاج مجاہدہ ہے. آپ حیران ہوں گے, یہاں پر جو شخص اپنے گھر کے اندر اپنا گلاس نہیں دھو سکتا, جب فارن جاتا ہے, چاہے پڑھنے کے لیے جائے چاہے کسی اور کام کے لیے جائے, اور اس کو ضرورت پڑ جائے جاب کرنے کی, تو 2 جاب کرتا ہے, 3 جاب کرتا ہے. پھر میں ان کے خنزیر کے برتن جو ہے نا وہ بھی دھوتا ہے, خنزیر کھانے والے برتن بھی دھوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب وہ چیزیں کہاں چلی گئی, وہ نزاکتیں کہاں چلی گئی؟ اس کو ضرورت پڑ گئی, مجبوری ہو گئی. اب اس کے لیے بالکل روز بروز آسان ہوتا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہمارے نفس اس کے اوپر بوجھ ڈالو, یہ بوجھ لیتا ہے. اگر بوجھ اس پر ڈالو تو بوجھ لیتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ چونکہ شرافت سے نہیں مانتا تو زبردستی کرنی پڑتی. ہاں, یہ زبردستی ہمیشہ کے لیے جیسی نہیں ہوگی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبردستی کم ہوتی جائے گی, حتیٰ کہ جب نفس مطمئن ہو جائے گا پھر زبردستی کی ضرورت نہیں کہ خود بخود ٹھیک کام کرے گا, خود بخود چلے گا. یہ ہے مجاہدہ. لیکن اس مجاہدے کے نفس کو تیار کیسے کرو گے؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اس مجاہدے کے لیے کیسے تیار کرو گے؟ تو بس ٹیکنیک وہی ہے, وہ جگری دوست والی. جیسے جگری دوست سے انکار نہیں کیا تو اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ڈالو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے انکار نہ کر سکے, اللہ کی محبت کی وجہ سے انکار نہ کر سکے. یہ محبت کیسے ڈالو گے؟ یہ ذکر کے ذریعے سے ہوتا ہے, ذکر کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے صفائی کا آلہ ہوتا ہے, دلوں کے لیے صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے. دلوں کے لیے صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے. اس کا مطلب جب ہم ذکر کرتے ہیں اس سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے. پھر جب دل صاف ہوتا ہے تو اس میں پھر اپنے گناہ نظر آتے ہیں, ظلمت محسوس ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ میں کدھر ہوں, شرماتا ہے. پھر ایسی صورت میں اس کو جب کوئی کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس سے خوش ہو رہا ہے, تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بس یہی چیز اس کی بنیاد ہے. اس پہلے والی چیز کو دل میں محبت ڈالنا, اللہ کی اتنی محبت کہ نفس علاج کے لیے تیار ہو جائے, اس کو جذب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے ساری سٹوری اس لیے آپ کو اس طرح سنائی کہ آپ کو یہ لفظ مشکل نہ لگے. جذب لفظ یہ کتابوں میں یہ ہے, لیکن لوگ اس کو جانتے کہتے ہیں کیا جذب؟ یار جذب کیا ہوتا ہے؟ جذب یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اتنا آ جائے کہ وہ اللہ کے لیے جان بھی قربان کر سکے. تو نفس کے خلاف کرنا تو کیا مشکل ہوگا اس وقت. لیکن چونکہ جذب جو ہے یہ وقتی ہوتا ہے, یہ عارضی ہوتا ہے, یہ مستقل نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ لوہے سے کوئی برتن بنانا چاہتے ہیں, لوہے کی شیٹ سے کوئی برتن بنانا چاہتے ہیں, تو آپ اگر وہ ٹھنڈا ہے تو اس کو نہیں موڑ سکتے. اس صورت میں آپ اس کو بٹی میں گرم کرتے ہیں, جب بٹی میں گرم ہو جاتا ہے گرم حالت میں آپ اس کو موڑ دیں, جب یہ مڑ جاتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیں, تھوڑی دیر کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس سے وہ چیز بن چکی ہوگی. یہی چیز مطلب اس کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ یہ جو سلوک ہے
یا جو گوئے کے موڑنے والی بات ہے، یہ آپ اس جذب کی بات کر لیں. مطلب گوئے کی جذب جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا، اس جذب کے دوران ہی ماشاءاللہ اس سے توبہ بھی کروا دے، اس سے ارادہ بھی کروا دے، اس سے قناعت بھی پر بھی لے آئے، اس کو ریاضت پر بھی لے آئے، اس کو جو ہے نا تقویٰ پر بھی لے آئے، اس کو صبر پر بھی لے آئے، اس کو زہد پر بھی لے آئے، اس کو توکل پر بھی لے آئے، تسلیم بھی کروا دے، اخیر میں اللہ پاک سے راضی بھی کروا دے. گویا کہ یوں سمجھ لے 10 مقامات جو مجدد افسان نے مجھ سے فرمایا، یہ اس جذب کی حالت میں آپ اس سے کروا دے. اب جس وقت آپ جذب کی حالت میں کروا دو، جسم اس کے ساتھ عادی ہو گیا، پھر سبحان اللہ بے شک جذب چلے جائے، کام تو ہو چکا ہوگا نا، چیز تو بن چکی ہوگی، لیکن پھر جذب جاتا نہیں، وہ جذب کسبی چلا گیا جو آپ نے ارادے سے حاصل کیا تھا. اب جذب وہابی آ جائے گا، اللہ کی طرف سے جذب آئے گا. وہ پھر ایسا ہے جیسے آپ ایئرپورٹ تک جانے کے لیے بہت مشکلات برداشت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہاں جا کر جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر سبحان اللہ نہ سڑک کی پرواہ نہ کسی اس کی، اور وہ اسپیڈ بہت زیادہ تیز، اور آپ کو وہاں پر جا کر مطلب جو ہے وہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر جذب وہابی کا یہ طریقہ ہوتا ہے. وہ پھر انسان کو وہ سفر جو مدتوں میں طے نہیں ہوتا، وہ سبحان اللہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور کام بن جاتا ہے. یہ جذب وہابی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ساری چیزیں ماشاءاللہ موجود ہے. یہ جتنے ہمارے اولیاء اللہ آئے ہوئے ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے اس طرح نہیں آئے تھے. اسی طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور انہوں نے ان سے یہ محنتیں کروائیں، ان کو جذب بھی حاصل کروایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سلوک بھی طے کروایا، اللہ کے ولی بن گئے، دوسروں کے لیے مقتدا بن گئے. تو یہ راستہ جیسے ان کے لیے اللہ نے کھولا تھا، ہمارے لیے بند نہیں ہے. پیغمبری والا سلسلہ بند ہے، وہ پیغمبر کوئی نہیں بن سکتا. پیغمبری کا سلسلہ بند ہے، وہ کوئی نہیں بن سکتا. البتہ ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہے، یہ جو ہے نا قیامت تک سلسلہ جاری ہے. جو بھی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان کی اور ایک تقویٰ کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. تو راستہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہمت کی ضرورت ہے، کوشش اور محنت سے انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو اس کے لیے کسی کو ڈھونڈو. ہاں البتہ جس کو ڈھونڈتے ہو تو کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس کو ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں وہ ہے کیسا، آیا وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو مجھے میرا بیڑا یاد کرا دے. آج کل تو نمبر 2 ہر چیز میں ہوتا ہے نا. اس بارے میں بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے 8 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوگا. اگر وہ 8 چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، انشاءاللہ کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، آپ صحیح جگہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. پہلی بات، اس کا عقیدہ دیکھو. عقیدہ اس کا کون سا ہے؟ اگر عقیدہ اس کا ایسا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے، پھر ٹھیک ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. دوسری بات، فرض عین درجے کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کم از کم. تیسری بات، فرض عین درجے کے علم پر اس کو عمل ہونا چاہیے. چوتھی بات، ان کی صحبت کا سلسلہ آپ صلی کے صحبت تک مسلسل ہو، اس میں انقطاع نہ ہو. اور پھر ان میں سے کسی صاحب نسبت نے ان کو اجازت دی ہو. چھٹی بات یہ ہے کہ ان کا فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں، آپ کو اپنے عیوب نظر آنے لگے، آپ کو محسوس ہونے لگے، اپنی کمیاں محسوس ہونے لگے. ہاں جی، تو یہ مطلب فیض ہے ان کا. اور ساتویں بات یہ کہ مرمت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. اور آخری بات، ان کی مجلس میں بیٹھ کر یا ان سے رابطہ کر کے آپ کو اللہ کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی محسوس ہو رہی ہو. بس یہ 8 نشانی ہے. اگر یہ 8 نشانی کسی میں پاؤ، ان کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ. اگر اب تک ایسا نہیں ہوا اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوشش محنت شروع کر لیں. جب تک ایسا نہیں ملے تو میں جو وظیفہ دیتا ہوں وہ میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں. وہ ہے 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو ہے نا مطلب 40 دن تک بلا ناغہ اگر آپ اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ کیا چیز آپ کو ملی ہے، خود ہی بتائے گا. ظاہر مطلب کسی کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور ایسا کوئی ابھی تک نہیں ملا تو پھر آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. تو ہمارا کارڈ موجود ہے، اس کے اوپر وظیفہ بھی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی ہے. تو اس ٹیلی فون نمبر پر 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں. البتہ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے. تو یہ بس کوئی رابطہ کرنا چاہے گا تو ان کو بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبتلاوة كتابك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توصل إلينا وردنا ورد عنا اللهم اشف مرضنا مرض المسلمین. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ہر کام کو اپنے رضا کے لیے کر دے. یا اللہ ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے یا رب العالمین ہدایت بھی نصیب فرما دے اور عفو بھی نصیب فرمائے. اور یا رب العالمین ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے یا رب العالمین دونوں جانوں میں کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز رہ جاتا ان کو پورا فرما، جو ناجائز رہ جاتا ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توقع رکھتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ مشکلات ہمارے آسانی سے مبدل فرما، ہمارے سیئات حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو گمراہ لوگ ہیں اور غلط طریقے سے قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ان کو ہدایت عطا فرما دے. اور یا اللہ جو اغیار کے لیے اس طرح بنے ہوئے ہیں ان اغیار سے ان کے تعلق کو توڑوا دے. اور یا رب العالمین اپنے ساتھ اپنے تعلق نصیب فرما دے. یا اللہ افراد تفریح سے یا رب العالمین یا اللہ بچا دے. یا اللہ شیطان کے تمام چالوں سے محفوظ فرما. ہمیں نفس مطمئنہ، قلب سلیم اور عقل فہیم عطا فرما دے. اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما، اس پر اخلاص نصیب فرما، اس میں یا اللہ عمل صالح نصیب فرما، اس میں اخلاص نصیب فرما، اس کو قبول فرما، اس پر راضی ہو جیسے پھر ناراض نہ ہو. ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتا ان کو پورا فرما، جو ناجائز آ جاتا ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں گھر پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك. ٹھیک چلا کوئی ادھر سے وہ نہیں آیا. شکر الحمدللہ.